صلى عليك الرحمن. بی بی آپ کا گھر 2 کمرے کا ہے جس میں آپ کے ساس سسر نے بھی رہنا ہے، آپ میاں بیوی نے بھی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی رہنا ہے. اس گھر میں بے تحاشا تنگ ہیں آپ. تو آپ کی زندگی کی سب سے پہلی ایفرٹ کیا ہوگی کہ بڑا گھر لے لیا جائے کسی طرح، ہے نا؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دل کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو دل کو بڑا کر لیں گے ہم. یہ تو سادہ سا جواب ہے. ایک بات یہ مجھے فرمائیے کہ الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہیں کہ جو ہمارے امام اعظم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے کسی بھی زیادتی کا پلٹ کر کوئی جواب دیا، بدلہ لیا، کسی کو برا بھلا کہا؟ تو بھائی جب ہم انہیں امام اعظم اپنا مانے ہوئے ہیں تو ان کی تقلید کیوں نہ کر لیں ہم؟ یہ تو ایک جواب ہے. وہ جو تقلید ہم کریں گے، ایک گیلی زمین ہے، اس پر چل کر ایک آدمی خشک قطع راضی پہ پہنچ گیا ہے. تو اگر اس گیلی زمین پر جو اس کے فٹ پرنٹس بنے ہوئے ہیں ان پر پاؤں رکھتی ہوئی جب آپ چلیں گی تو آپ لامحالہ اسی خشک زمین پر جا پہنچیں گی، ہے نا؟ اس کی تیسری ایک اور ایکسپلینیشن ہے کہ جب ہم اپنی ایگریکلچرل لینڈ سے بہت اچھی ییلڈ لینا چاہتے ہیں فصل کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس زمین کو بہت گہرا ہل چلاتے ہیں، اس کے بعد اس میں بیج ڈالتے ہیں، باقی لوازمات، فرٹیلائزر ہے، پانی ہے، پیسٹیسائڈس ہیں، وہ بات کی بات ہے. لیکن ابتدا کس سے کرتے ہیں کہ ہم بڑا گہرا ہل چلاتے ہیں، تو زمین کو گہرائی سے پھاڑتے ہیں اور آسان لفظوں میں زمین کو زخمی کرتے ہیں. تو وہ دل جو خلق خدا کی باتوں سے ہر 10 منٹ کے بعد زخمی ہوتا ہے، وہاں گھاؤ لگتے ہیں، وہاں علم بہت اترتا ہے. رب کے قریب وہی آدمی جاتا ہے جس کے دل پر جتنے زیادہ گہرے گھاؤ لگے ہوتے ہیں. جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں سب کی بیویاں انتہائی تند خو، تند مزاج اور ہاتھ چھوٹ بھی ہوتی ہے کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اتنے بڑے ولی اللہ بنتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے دل پہ ہر 10 منٹ کے بعد گھاؤ لگتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں انعام دیتا ہے. تو جب کوئی اس طرح کا کام کرتا بھی تو سوائے ایک براڈ اسمائل کے کچھ مت کیجیے، اور کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گی وہی لوگ آپ کے مرید ہو گئے.